بیماری، تکلیف اور پریشانی، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بڑا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ بڑا تجاہل برتتے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، پہلی ہے صحت اور دوسرا فارغ اوقات کا ہونا، انسان کے پاس وقت کا ہونا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بڑا کچھ خیر کا کر سکتا ہے، اپنی آخرت کے لیے بڑا کچھ جمع کر سکتا ہے۔ صحت ہوگی تو عبادت ہوگی، نماز پڑھے گا، مسجد جائے گا، پیدل چل کر جائے گا، سردی میں وضو کرے گا، روزے رکھے گا۔ صحت ہوگی تو کسی کے کام آئے گا، صحت ہوگی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی نیکی کے کام ہیں جو کرنے چاہیے لیکن اب ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ اٹھ کے کر سکے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے فراغت دی ہو، دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو، مشغول نہ ہو چکا ہو کہ اس کو لمحے ہی نہ میسر آتے ہوں کہ وہ خیر کے کام کر سکے۔ اگر اللہ نے یہ لمحات دیے ہوئے ہیں تو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں صرف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیمار کرتے ہیں تو اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو محبوس کر دیا ہے، یعنی بیماری میں قید کر دیا ہے، لیکن چونکہ ہے تو بیماری اللہ کی طرف سے، اس لیے ان بیماری کے ایام میں میرا یہ بندہ صحت کے ایام میں جو جو نیکیاں مسلسل کرتا تھا وہ ساری نیکیاں اس کے لیے لکھتے رہو۔ حالانکہ وہ کر نہیں رہا لیکن نامہ اعمال میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے بندہ مومن کہ جو کام وہ اللہ کی رضا کے لیے مسلسل کر رہا ہو، بیماری کے ایام میں نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب اسی طرح عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ اسی طرح کی کسی بیماری میں ہم نے چلے بھی جانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل ہے۔ کسی دن خبر آئے گی کہ فلاں بندہ، اس کا نام یہ ہے ابوبکر صدیق، وہ اس دنیا سے قضائے الہی سے چلے گئے اور فلاں وقت پہ ان کا جنازہ ہوگا۔ تو بھائی یہ اعلان ہونا ہی ہونا ہے، یہ فیصلہ میرے لیے بھی ہونا ہے، آپ کے لیے بھی ہونا ہے۔ ہم ہر رات جب سوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ ہر بیماری کے بعد اللہ دوبارہ مہلت دے رہا ہے، دوبارہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا جس دن یہ مہلت تمام ہو جائے گی، جس دن ہمیں یہ جہان چھوڑ کر آگے جانا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ بہرحال اپنی چھوٹی بڑی کسی بھی کیفیت میں اور صحت کی کیفیت میں بھی سوچنا ضرور چاہیے، ابھی اگر میرا وقت پورا ہو جائے، آ جائے، تو کیا میں جانے کو تیار ہوں؟ کیا میں مطمئن ہوں کہ میں اگلے جہان اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں اور میرے پاس کچھ ایسے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں جن کو میں اللہ کے حضور پیش کر سکوں کہ اللہ میں یہاں سے اس دنیا سے یہ کر کے آیا ہوں، آپ نے مجھے یہ کرنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے حق تو میں نہیں ادا کر سکتا، نہ کر کے آیا، لیکن کچھ ٹوٹا پھوٹا ایسا اتنی زندگی میں جتنی مجھے مہلت ملی یہ کچھ میں کر کے آیا، بہت ساری جو غلطیاں کر کے آیا ان پر میں نے معافی بھی مانگی۔ تو یہ محاسبہ ضرور ہوتا رہنا چاہیے کہ کس دن وہ شام آ جائے گی نہیں پتہ، اس لیے اللہ ہمیں وہ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے پیش ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔